السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ خلیل الرحمان قمر کی تحریر ہے۔ حسیب حسن نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے اور سیون اسکائی کی پروڈکشن ہے، اور اس میں وہاج علی، مایا علی، ہیرا مانی اور اسامہ خان، صبا حمید، محمد احمد، شاویر کادوانی نے بہت اہم کردار ادا کیے ہیں۔ اس کی آنے والی جو قسط ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ کو جوائن کر لیتی ہے اور وہاں پر وہ جاب کرتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی ماں اس کو کہے گی کہ تمہارے باپ تو نہیں چاہتے تھے کہ تم جاؤ یہاں جاب کرو، تو اس کے جواب میں صدف کہتی ہے کہ وہ تو مرنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ کہے گی صدف کہ زندگی وہ نہیں ہوتی کہ جیسے ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں، اور سب کچھ اس طرح سے نہیں چلتا جیسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب صدف کو دکھایا گیا کہ وہ آہستہ آہستہ سب چیزوں کو سمجھنے لگی ہے، اور وہ اس مہمے کو حل کرنے والی ہے کہ کس طرح سے باپ کی موت اچانک ہو گئی، اور وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہے، بھائی کے بیماری کے بارے میں اس کو سب پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ کوشش کرے گی کہ اس کے علاج کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے تگ و دو کرے گی، اس لیے وہ بلال عبداللہ کو بھی جوائن کرے گی۔ ویسے تو وہ اور اس کا باپ اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں پر جائے اور جاب کرے، لیکن اب اس کو مجبوری وہاں لے کے جائے گی اور وہاں جاب کرے گی۔ اور اس سے پہلے وہ وہاں پر عمار جو کہ اس کا کلاس فیلو بھی ہے اور جو اس کو پسند بھی کرتا ہے، اور وہ وہاں پہ جاب کر رہا ہے، تو وہ اس سے بھی ملے گی اور اس سے بھی پوچھے گی اگلے آنے والی قسط میں کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، جس پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا والیٹ نکالنے لگتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں پوچھ رہی، میں پوچھ رہی ہوں تمہاری اوقات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تمہارے پاس بینک بیلنس کتنا ہے۔ اور پھر اسی کوشش کے لیے اور اسی محنت کے لیے، اور پھر وہ جا کے عمار جو ہے وہ رمشا سے ساری باتوں کا ذکر کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے اتنے پیسے کا پوچھ رہی ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنے پیسوں کی کیوں ضرورت ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میرے آنسوؤں پر نہ جانا، میں موت سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ اور اب وہ اپنے بھائی سے بھی کہتی ہے کہ میں موت کیا سمجھتی ہے کہ وہ ہر بار آئے گی اور جیت جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، اور میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ بھائی بھی بہت دکھی نظر آتا ہے، اور اس طرح سے، اور پھر وہ بلال عبداللہ کے پاس بھی جائے گی اور یقیناً اس سے بھی پیسوں کا تقاضا کرے گی، جس پر وہ اس کے ڈائلاگ ہیں کہ اچھی لڑکی جو ہے وہ کسی کی بھی قیمت پر خریدی نہیں جا سکتی۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت دلچسپ اور خوبصورت ڈائلاگ سے مزین یہ ڈرامہ ہے، جس میں کہ بہت اچھے انداز میں جو خلیل الرحمان قمر کا ایک اپنا مخصوص انداز ہے کہ وہ بڑے ہی نپے تلے انداز میں ڈائلاگز لکھتے ہیں، اور پھر آگے اس کی ادائیگی کے لیے اچھے اداکاروں کا انتخاب بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اس میں جب نامدار مرزا صاحب کی ڈیتھ کا دکھایا گیا، اور ان کے گھر میں صبا حمید اور ان کا بیٹا شاویر کادوانی اور ان کی بیٹی صدف جو ہے، ان سب نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا، اور لگا کہ جیسے اچانک سے کوئی ایک دکھ اور دکھوں کا پہاڑ جب گھر پر اور لوگوں پر آ کر گرتا ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور اب صدف جو ہے وہی اس گھر میں سمجھتی ہے کہ ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا گیا کہ وہ باپ کا موبائل فون لے کر آتی ہے، اس کو چارجنگ پہ لگاتی ہے، اور جیسے کہ وہ زندگی کو وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہے جہاں اس کے باپ نے کی وجہ سے رک گئی ہے۔ اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ تو پاپا کا موبائل ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اب اس کو میں استعمال کروں گی، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اسی موبائل سے ہی مجھے وہ ساری حقیقتیں اور سارے راز جو ہیں وہ پتہ چلیں گے، کیونکہ جو آہستہ آہستہ اس پر کھل رہے ہیں، اور وہ جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ باپ یہ گھر بیچنا چاہتا تھا، تو اس کو یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیوں بیچنا چاہتا تھا اور آخر اس کے پیچھے کیا سارے عوامل ہیں۔ اور پھر جب بھائی بھی اس کو اپنے بھول پن میں بتا دیتا ہے کہ میں عبداللہ سے ملا ہوں، بلال عبداللہ سے ملا ہوں، اور میں
وہ بہت اچھا انسان ہے، اور میں اگر اس سے میرا تو دل چاہا کہ اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو میرا دل چاہا کہ میں اس سے کہہ دوں کہ مجھے 5-6 کروڑ چاہیے۔ اب میں صدف جو ہے وہ یہ ساری کڑیاں جو ہیں وہ ملانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اور باپ نے یقیناً اس سے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے، اور جو اس کی موت کا سبب بنی۔ اور چھوٹا بھائی جو ہے جب وہ اس سے قریت کے اس سے پوچھنا چاہتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ابا مجھ سے ایسا کیوں کہیں گے، اور میں تو چھوٹا ہوں، اگر کوئی ایسی پریشانی کی بات ہوتی تو وہ گھر کے بڑوں سے کرتے۔ تو اس طرح سے بہت ہی اچھے انداز میں سارے ڈائلاگس کے ذریعے پوری کہانی جو ہے وہ آپ کے اندر اترتی چلی جاتی ہے، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ ڈرامہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً جیسے جیسے اس کی قسطیں آگے بڑھ رہی ہیں، ان میں دلچسپی اور بڑھ رہی ہے، اور کردار جو ہیں اور زیادہ ان کے سارے پرت جو ہیں وہ کھل کے چلے آ رہے ہیں آگے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ کو جوائن کرے گی اور اس کے آفس جائے گی، تو پھر اس کے بعد وہ کس طرح سے اس کی شخصیت کو بدلنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا کیا اس کے اس کی شخصیت پر کیا اثرات پڑتے ہیں صدف کے آنے سے، کیونکہ وہ اس کو دیکھ کر ہی کافی حد تک وہ اس کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور کچھ اس کے باپ کی وجہ سے، جو کہ نامدار صاحب کی وجہ سے بھی ان کی باتوں کو وہ یاد کرتا ہے، اور وہ جیسے وہ ہیرا مانی سے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک دن ٹوک دیا تھا جب میں نے شراب پیتے ہوئے ان کی بیٹی کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا تذکرہ مت کیا کریں اس طرح شراب پیتے ہوئے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ جب میں ان کے گھر میں گیا تو ان سب کے چہروں پر مجھے وہ بات لکھی ہوئی نظر آئی۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں پہلی دفعہ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہوا، یعنی اس شخص کے اندر بھی احساس ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی بھی شخصیت کھلے گی کہ وہ اگر اس طرح سے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، وہ اتنی شراب پی رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنے کیا دکھ ہیں، کیا غم ہیں جن کو وہ ان نشوں میں ڈبو رہا ہے، اور ان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے، بہت اچھے ٹریک پہ جا رہی ہے، اور سب اداکار جو ہیں وہ اپنے اپنے کردار کے ساتھ بہت انصاف کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ یقیناً آپ کو بھی یہ کہانی بہت پسند آ رہی ہوگی، اور یہ ڈرامہ سن میرے دل، تو اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، کس اداکار کی آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے اداکاری۔ ابھی تک تو سبھی اداکار جو ہیں وہ بہت انصاف کر رہے ہیں اپنی، اور جہاں تک پیئر کی بات ہوتی ہے تو یقیناً وہاج علی اور جو صدف ہیں جو اس میں رول ادا کر رہی ہیں، بلال عبداللہ اور صدف، ان کا جو پیئر بنا ہے یقیناً یہ بھی لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اور ایک بیسٹ کپل کے طور پہ یہ بھی آگے بڑھے گا، اور اچھا ان سب کو پسند آئے گا۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے، اور جانے سے پہلے ہمیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ کی رائے بھی ہم تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔